مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی وقار المدینہ عطاری نے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہونے والے مدنی مذاکروں میں 27 اکتوبر کو ٹرانسپورٹ کے شعبے سے متعلق اسلامی بھائیوں کو مدنی مذاکرے کی دعوت دی۔ محرم الحرام 1436 سنہ ہجری میں 12 دن مدنی مذاکروں میں بھرپور شرکت کے لیے پاک غزالی کابینات کی 2 کابینہ، پاک عزیزی کابینہ، پاک حضوری کابینہ کے اسلامی بھائی اپنی اپنی کابینہ کے عاشقان رسول ان مدنی مذاکروں میں شرکت کی تیاریوں میں ہیں مشغول، اور اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی اور دعوت کی ترکیب بنائی گئی، اپنے مدنی عزم کا اظہار کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین خبر کے لیے مناظر گلزار طیبہ پنجاب پاکستان سے لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے مجلس ذرائع آمد و رفت یعنی تمام ٹرانسپورٹرز کے لیے، تمام ریلوے اسٹیشن سے وابستہ عاشقان رسول کے لیے، ایئرپورٹس والوں کے لیے، رکشہ مارکیٹ، ویگن مارکیٹ، کار مارکیٹ، سائیکل مارکیٹ، موٹر سائیکل مارکیٹ، آٹو پارٹس، تمام ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ عز و جل مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت یعنی ٹرانسپورٹرز کے تحت انشاءاللہ عز و جل 27 اکتوبر بروز پیر انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اس شعبہ والوں کے لیے بالخصوص مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں۔ اے میرے ڈرائیور اسلامی بھائیوں، کنڈکٹر اسلامی بھائیوں، اے میرے جہاز چلانے والوں، اے رکشہ چلانے والوں، گاڑیاں چلانے والوں، موٹر سائیکل چلانے والوں، ٹرانسپورٹ سے کسی بھی انداز سے وابستہ عاشقان رسول ہمت کیجئے، جلدی کیجئے، دیر نہ ہو جائے اور باب المدینہ کا رخ اختیار فرمائیے۔ آ جائیے 12 دن باپا کی بارگاہ میں، آ جائیے 3 دن باپا کی بارگاہ میں، اور جو 3 دن میں نہ آ سکے کم از کم یہ 26 گھنٹے گزارنے کے لیے پیر کو تو پہنچ جائے باب المدینہ میں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت ہماری رہنمائی فرمائیں گے، ہمیں گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا فرمائیں گے اور اس شعبے والوں کو رنگ برنگے مکی مدنی پھول عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ دنیا بھر میں انشاءاللہ سنا بھی جائے گا، دیکھا بھی جائے گا، اور اس مجلس کے تحت انشاءاللہ بے شمار مقامات پر اس کو سنانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ الحمدللہ عز و جل 2 دن پہلے نگران پاکستان انتظامی کابینہ کی بارگاہ میں چمن تار یعنی چنیوٹ شہر کے تمام ذمہ داران کی حاضری تھی۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے الحمدللہ عز و جل چنیوٹ کے تمام عاشقان رسول کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں مدنی قافلے لے جانے کا حکم دیا، اجازت عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے تمام ذمہ داران اسلام بھائی بہت خوش ہیں، ان کی دیرینہ خواہش پوری ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہماری تمام ذمہ داران اسلام بھائی اس پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کرنے والے ہیں، دعوت اسلامی سے منسلک اسلام بھائی ہیں، مدنی چینل پر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں بالخصوص چنیوٹ کے اسلام بھائی، ان کو عرض کروں گا کہ بہت بڑا موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل جمعے والے دن ٹرین کے ذریعے ہمارے مدنی قافلے کثیر اسلام انشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں چنیوٹ سے اور دیگر انشاءاللہ جن جن شہروں سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اسلام بھائی جا رہے ہیں، یہ ٹرینوں کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل باب المدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں 12 دن کے لیے مدنی قافلوں کی صورت میں حاضر ہوں گے۔ نگران کابینات نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل حضوری کابینہ کے تمام اسلام بھی جہاں تک ہو سکا وہ باپا جان کی بارگاہ میں حاضر دیں گے۔ ہم تمام اسلام بھائی حضوری کابینہ کے، پھلوال کے، میانی، پھلوان اور بھیرا شریف کے جتنے بھی اسلام بھائی ہیں، ذمہ داران اور دیگر اہل محبت سب کے سب اس بات پر بہت خوش ہیں کہ باپا جان کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوگی۔ باپا جان کی بارگاہ میں یقیناً ہمارے سب ذمہ داروں کی خواہشیں کہ باپا جان کی بارگاہ میں حاضریاں ہوں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔